بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو ہے کراچی کی بزنس کمیونٹی کو مدعو کیا اور تمام سیگمنٹس کے لوگوں کو، چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے، چاہے وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ تھے، چاہے وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھے، ہم نے ہر سیگمنٹ کے لوگوں کو جو ہے اپنی گورنمنٹ کی پرائرٹیز بتائیں اور ساتھ ساتھ SIFC کا رول بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اصل بات شیئر کی وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ پاکستان جو ہے اس میں جتنا اس وقت پوٹینشل ہے، شاید اتنا پوٹینشل پورے ریجن میں یا پوری دنیا میں کہیں نہ ہو۔ میں نے ان سے شیئر کیا کہ پاکستان کی آج 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہم صرف $350 بلین کی اکانومی ہے، اور صرف ہمارا ٹریڈ $100 بلین ہے، اور ہمارا کلوزسٹ جو پارٹنر ہے آج، جو ہمیں آئرن بردر کہتا ہے، چائنا، اس کی اکانومی کا سائز $18 ٹریلین ہے، اس کا ٹریڈ کا سائز $5.5 ٹریلین ہے۔ ہمارا اس ملک کے ساتھ آج $25 بلین کا خسارہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ میں نے سب سے شیئر کیا کہ $25 بلین صرف ایک ملک سے، اور وہ ملک کہتا ہے آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو بھائی، $5.5 ٹریلین کا میرا تو ٹریڈ ہے، میرے لیے تو $25 بلین %0.5% بھی نہیں بنتا، میں چاہتا ہوں تم کاروبار کرو، تم مضبوط ہو۔ میں نے اپنے 3 وزٹس چائنا میں کیے، اپنا تجربہ ان ساری بزنس کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم سمجھیں گے کہ ہم گھر بیٹھ کے ہمارا مال بک جائے گا، تو گھر بیٹھ کے نہیں بک سکتا، ہمیں جانا پڑے گا۔ انہوں نے ہماری مارکیٹ یہاں پہ آ کے لی ہے، ہر پروڈکٹ میں $25 بلین، اگر ہماری $100 بلین کا ہمارا ٹوٹل امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے، اس میں $25 بلین کا انہوں نے شیئر لے لیا۔ تو ہمیں بھی جا کے 5.5 ٹریلین میں ہم نے $25 بلین کا شیئر لینا ہے، کیوں نہیں لے رہے؟ اتنی بڑی اسکوپ ہے، اتنی بڑی گروتھ ہے وہاں پہ۔ تو یہاں میں نے سب کو پھر انکریج کیا ہے کہ کراچی کے میرے ساتھ جو ہے ساتھی، اب اگلا جو وزٹ ہے، میں نے اب 2 صوبوں میں جانا ہے جن کی اکانومی پھر $2 ٹریلین ہے۔ پاکستان کی میں نے جیسے کہا $350 بلین، اس کا ایک صوبہ شینڈونگ کی اکانومی $2.1 ٹریلین ہے، جس کی ایکسپورٹ $550 بلین ہے، جس کی امپورٹ $400 بلین ہے، کہ میں نے ان سب کو دوبارہ لے کے جانا ہے، چلو میرے ساتھ اور اس کا پوٹینشل دیکھو۔ ہمارے ملک میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم اگلا سٹیپ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور ملک سے آئے گا، کوئی اور دنیا سے آئے گا اور ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ ہمارے مسائل ہم نے حل کرنے۔ میں نے جو آج 100 لوگ تھے، میں نے کہا آپ سب وہ لوگ ہو جو ہر وقت 100 لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اوپینین میکرز ہو۔ اگر آپ اپنے ملک کے اندر پازیٹیو بات کرو گے، پازیٹیو سیگمنٹ دکھاؤ گے، تو آپ 100 کا مطلب ہے ملٹیپلائی بائی 100۔ رات کو 10,000 لوگ ملک کے بارے میں، جو کہ ملک کے ایکچولی ملک چلانے والے ہیں، وہ پازیٹیو ہوں گے۔ کراچی جب چلتا ہے تو میں کہتا ہوں پورا پاکستان چلتا ہے، اور کراچی کو پازیٹیو ہونا پاکستان کے بارے میں تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہاں کی صنعت، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جا رہا ہوں وہ کہتا ہے میں نے کراچی کے اندر ریلوکیٹ ہونا ہے۔ چائنا کہہ رہا ہے میں نے کراچی میں ریلوکیٹ ہونا ہے، سعودی عربیہ کہتا ہے میں نے کراچی کے اندر پروجیکٹ لگانا ہے، کویت کہتا ہے میں نے کراچی میں۔ تو کراچی کا تو اتنا پوٹینشل ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 10 سال میں کراچی کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ اور جو SIFC نے کام کیا ہے GCC کنٹریز کے ساتھ، جو ابھی حکومت اور SIFC کی ڈائریکشن کے اوپر چائنا کے ساتھ کام کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیوج انویسٹمنٹس، اور پاکستان کے اندر امپلائمنٹ، پاکستان کی ایکسپورٹ اور پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ میری دعا ہے، اور یہی چیز میں نے سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، کہ پاکستان ہماری بقا ہے، پاکستان کی عزت ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے اس ایمان کو، اس ملک کو اس جگہ لے کے جانا ہے جہاں اس کا پوٹینشل ہے۔ پاکستان جو ہے اس میں سمجھتا ہوں، میں نے ان سے شیئر کیا کہ یہ $350 بلین کی اکانومی یہ $3.5 ٹریلین کی ہونی ہے۔ یہ $100 بلین کی ایکسپورٹ، $1 ٹریلین کی ایکسپورٹ، یہ 10 گنا ہونی ہے۔ اب ہم نے اس کا حصہ ڈالنا ہے، اور ہم سب نے حصہ ڈالنا ہے۔ کراچی کے لیے ہم گارمنٹ سٹی سٹارٹ کر رہے ہیں، کراچی کے اندر یہ ہم نئی انڈسٹریل اسٹیٹس کھولنے جا رہے ہیں، کراچی کو ہم نیا اسپیشل اکنامک زون دینے جا رہے ہیں، کراچی کے اندر ہم نیا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون دینے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم زمین نہیں بیچیں گے،
ہم اس کو لیز کریں گے تاکہ چھوٹا سرمایہ کار یہ نہ ہو کہ اس کے پیسے کروڑہ روپے زمین میں لگیں، بلکہ وہ آئے اور وہ چھوٹی صنعت آ کے لگائے۔ ہم اس کام کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اور اس کام کی بنیاد رکھ کے ملک میں صنعت کاری کا نیا رجحان لینے جا رہے ہیں۔ سر دوسری بات یہ کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو نئے منصوبے آپ نے بتائے ہیں، آنے والی گورنمنٹ اس کو کیسے کنٹینیو کرے گی، اس کے حوالے سے آپ کیا وہ کر کے جا رہے ہیں؟ ہم کراچی میں اس وقت کراچی میں بجلی اور گیس کا بہت ایشو ہے، جب بھی صنعت کاروں کی میٹنگ کرتے ہیں وہ یہ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے دیکھیں جی، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم SIFC جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، ہم اس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ SIFC ایک جو ہے وہ کنٹینیوس ادارہ بن گیا جو کہ پارلیمنٹس، پروونشل اسمبلیز، گورنمنٹ سب کے ساتھ مل کے اس نے کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ جو جتنی بھی پالیسیز بنیں گی یہ SIFC کے تھرو بن رہی ہے، یہ کسی حکومت کے تحت نہیں بن رہی، نہ یہ عبوری حکومت کے تحت بن رہی ہیں، نہ یہ نگران حکومت کے تحت بن رہی ہیں۔ یہ تمام پالیسیز SIFC کے تھرو آئیں گی تاکہ اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی رہے۔ باقی بجلی اور گیس کی جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے، بجلی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ صنعتوں کے لیے جو ہے وہ ٹیرف کو جو ہے وہ ریشنلائز کیا جائے۔ گیس کی قیمت جہاں تک ہے وہ کراچی کے اندر گیس کی قیمت کم تھی، $4 کی گیس تھی جو کہ نیچرل گیس تھی، اب ختم ہو گئی ہے نیچرل گیس، اور اس کو بلینڈ ہونا ہے RLNG کے ساتھ۔ نئے کنیکشن لگ گئے تھے، ہم کہتے تھے کہ نئے کنیکشن RLNG پہ لیں $14 میں، پرانے کنیکشن کو $4، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو نئے کنیکشن لگے نئی صنعتوں کو تو زیادہ سہولت دی جاتی ہے، یہ تھوڑی تھا کہ اس کو $14 ہو اور پرانی صنعتوں کو $4 ہو، اس کو سب کو برابر کیا گیا تاکہ ساری صنعت چل سکے۔ اس وقت $9 کا جو ہے گیس کا ریٹ ہے، جو کہ دنیا میں گیس کی قیمت آج $14 ہے، تو گیس کی قیمت کیسے زیادہ ہے مجھے معلوم نہیں۔ بجلی کی قیمت بالکل میں مانتا ہوں زیادہ ہے انڈسٹری کے لیے، بجلی دنیا میں 9 سینٹ کی ہے، یہاں $42 کی وداؤٹ ٹیکس آج بجلی کا ریٹ ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر صورت میں 9-9.5 سینٹس انڈسٹری کے لیے بجلی کا ریٹ ریشنلائز ہو کے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی SIFC کے تھرو امپلیمنٹ کرایا جائے۔